بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نون لیگ اور ہماری لوکل پالیٹکس کے حوالے سے کچھ بہت ہی اہم چیزیں ہیں جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک چیز کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے ملک میں جب کبھی کوئی سازش یا سازشی قسم کا واقعہ ہو تو فوراً ایک ہی ریاکشن ہوتا ہے کہ سب امریکہ نے کرایا ہوگا یا اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اپنے ملک میں بیٹھ کر پاکستان میں یہ کیسے کروا لیتے ہیں۔ تو اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو پیسہ لے کے یا اپنے مفاد کے لیے یا ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، یا پھر وہ طریقہ کار ان کو پتہ ہے کہ کیسے دو نمبری کر کے اپنے بندوں کو یہاں بھیجنا، پھر اپنے مطلب کے کام ان سے کروانے ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے کرکٹ ٹیمز کے دورے کینسل ہونے کے بعد بہت شور تھا کہ انڈیا نے ہمارا بیڑا کر دیا، ہمارے وزراء ثبوت بھی ڈھونڈ کر لائے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اللہ انڈیا جیسا ہمسایہ کسی دشمن کو بھی نہ دے، لیکن ان سازشوں کا کیا ہوگا جو ہمارے اپنے ہی لوگ کرتے ہیں، جو ہماری اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک خبر کی طرف لے کر آتا ہوں کہ ہوا کیا۔ آج ہمارے تمام ٹی وی چینلز میں خبر چلی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف، جو کہ ایک طویل عرصے سے لندن میں ہے، ان کو پاکستان میں ویکسین لگا دی گئی ہے۔ سوچے وہ انسان جو 3 بار اس ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہو، بچہ جانتا ہے کہ وہ لندن میں ہے، اس کے شناختی کارڈ پہ 22 ستمبر کے روز لاہور کے کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں قائم ویکسینیشن سینٹر میں شام 4:04 پہ نواز شریف کو سائنو ویکسین لگانے کے لیے ڈیٹا کا اندراج ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نادرا ریکارڈ کے مطابق نواز شریف کو سائنو ویک کی پہلی ڈوز اب لگ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کو دوسری ڈوز کے لیے 20 اکتوبر کو تاریخ بھی دے دی گئی۔ اب نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم میں اس ویکسینیشن کی انٹری ویکسینیٹر نوید الطاف نے کی، اور یہ ہے ہمارے محکمہ صحت پنجاب کا حال۔ اب اس بات کو لے کے دونوں جماعتیں خوب بیان بازی کر رہی ہیں۔ عظمیٰ بخاری نے تو کہہ دیا یہ حکومت کا ایک نیا لطیفہ ہے، اس سے حکومت کی ناکامی اور نااہلی دونوں سامنے آتی ہیں۔ پی ٹی آئی الگ سے اس پر نون لیگ کو مافیا ہونے کے طعنے دے رہی ہے، سوشل میڈیا پہ الگ ایک مذاق بن گیا، لوگ اس طرح کے میمز بنا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ اگر نواز شریف کا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ بھی بلاک ہے تو یہ انٹری ہو کیسے گئی؟ یا تو انٹری کرنے والا کو بہت ہی بڑا بیوقوف اور سفارشی ہے، اور جو اس کام کے اہل نہیں تھا اور اس کو اس کام پہ لگا دیا، یا کہ صاف بات ہے کہ اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر ایسا کچھ ہو ہی گیا تھا تو کیا یہ خبر تھی کہ اگر بریک نہ کی جاتی تو ہمارے ملک کو بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس خبر کو دینے سے جو نقصان ہوا اس کا بھی کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ سوچے کتنی مشکلات کے بعد برطانیہ نے ریڈ لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں ہماری فلائٹس کو جانے کی اجازت نہیں، یا پھر بڑے محدود پیمانے پہ اجازت۔ تو ایسی صورتحال میں اس طرح کی خبر کا سامنے آ جانا ہمارے اپنے اداروں کی کارکردگی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھاتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ بھی سامنے آ گیا کہ برطانیہ نے فوراً ایک نئی شرط لگا دی ہے کہ اب جو بھی پاکستان سے سفر کر کے آئے گا اس کو 10 دن کے لیے کوارنٹین کرنا ہوگا، یعنی پہلے آنے جانے کا خرچہ برداشت کرو، اس کے بعد 10 دن کا ہوٹل کا بل ادا کرو، اور جو ہوٹل میں بند رہنے کی مشکلات ہیں وہ اس سب خرچ سے ہٹ کریں۔ لیکن یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں کہ خود ہماری اپنی نااہلیوں سے یا اندرونی سازشوں سے ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ صرف حکومت کو مذاق بنانے کی غرض سے جتنا اس خبر کو چھالا جا رہا ہے، اس کا خمیازہ اب بیچاری عوام کو بھگتنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی جانب سے، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آج مریم نواز عدالت کے سامنے پیش ہوئی ہیں، اور وہاں ان کی آرمی چیف کو ماضی میں دی گئی ایکسٹینشن اور نیب کے چیئرمین کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک صحافی سے بات ہوئی۔ اس بات کی کچھ دیر بعد ان کو علم ہوا کہ ان کی جو بھی بات ہوئی تھی وہ میڈیا پہ بریکنگ نیوز بنا کے چلائی جا رہی ہے، تو انہوں نے تمام میڈیا نمائندگان سے عدالت کے باہر بھی بات کی۔ اب پہلے سوال پہ مریم نواز کی صحافی سے جو بات ہوئی اسے مریم نے جواب دیا کہ میں پہلے والی ایکسٹینشن میں شریک نہیں تھی۔ تو صحافی نے پوچھا کہ مسلم لیگ نون نے تو ووٹ دیا تھا، تو اسے مریم نے کہا کہ میں اس مسلم لیگ نون میں نہیں تھی۔ جب سما نیوز پہ یہ بریکنگ نیوز چلی اور مریم نواز کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً اس کو ٹویٹ کر دی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلم لیگ نون کا حصہ نہیں تھی، میں پیدائش سے قبر تک مسلم لیگ نون کا حصہ رہوں گی، باقی جو کہا گیا وہ سچ ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ میں ایکسٹینشن کا حصہ نہیں تھی۔ اور ساتھ ہی پھر مریم نواز نے تمام میڈیا نمائندگان سے جب بات کی تو یہ بھی بیان دے دیا گیا کہ چیئرمین نیب کی توسیع کا باقاعدہ اعلان ہو تو وہ اپنا رد عمل ضرور دیں گے، اور یہ کہ میں پہلی والی ایکسٹینشن کے گناہ میں تو شریک نہیں ہوں۔ کہنے کو تو یہ بات ٹھیک ہے کہ مریم نواز نے ڈائریکٹلی اس ایکسٹینشن کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن آپ پیچھے جا کر تمام واقعہ چیک کریں تو آپ کو یاد آئے گا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے 1 مہینہ پہلے مریم نواز کو بیل ملی تھی، اور یہ اس رہائی کے بعد اپنے گھر جا کے مکمل چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی، نہ کوئی ٹویٹ کی، نہ کوئی بیان دیا جاتا تھا۔
بس وہ گھر پر اپنی پارٹی کے لوگوں سے میٹنگ ضرور کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا پورا گروپ لندن میاں نواز شریف سے ملنے گیا، جس کی تصاویر بھی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی۔ اب اس گروپ میں شہباز شریف اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ پرویز رشید اور مریم اورنگزیب بھی شامل تھے، اور دونوں کس گروپ کے ہیں، کس بیانیے کو لے کر چلتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ اور ان سب نے جا کے نواز شریف کو راضی کیا، اور ان کی اجازت کے بعد نون لیگ نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ مریم اورنگزیب اور پرویز رشید بھی شامل تھے، نواز شریف نے اجازت دی، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مریم نواز کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی؟ اسے مریم نواز جتنا بھی اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں، بہرحال یہ ان کی پارٹی نہیں کیا تھا، اور خود کو اس سے بری الزبان نہیں کر سکتی۔ جب فائدہ لینا ہے چپ ہو جاؤ، ٹویٹ بھی کرنا چھوڑ دو، ضمانت لے کے گھر بیٹھ جاؤ، وقت آنے پہ کہہ دو میں گناہ میں شامل نہیں۔ یہ کیا بیانی ہے؟ میرے ایک اور انٹرسٹنگ بات کر دی میاں جاوید لطیف کے حوالے سے، کہ وہ تو میاں نواز شریف کے جانثار ہیں، اور وہی میاں جاوید لطیف ہیں جن کو 15 دن پہلے مسلم لیگ نون نے شو کاز نوٹس جاری کیا تاکہ شہباز شریف حمزہ شہباز کی ناراضگی دور کی جا سکے۔ لیکن اب آپ سیاست چیک کریں کہ مریم نواز نے پہلے اپنے چچا اور کزن کی ناراضگی دور کرنے کے لیے شو کاز جاری کیا، پھر آج شہباز شریف کو ان کی سالگرہ پہ ٹویٹ کر کے خوب مبارکباد بھی دی، لیکن جب بیان دینے کی بات آئی تو میاں جاوید لطیف نثار ہو گئے، جانثار ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ اندرونی حالات یہ ہیں کہ مریم نواز اور شہباز شریف آج کل ایک ساتھ ایک کمرے میں بھی نہیں بیٹھ رہے۔ ان کی جتنی پارٹی میٹنگز ہو رہی ہیں، ان میں اگر مریم ہو تو شہباز شریف ویڈیو لنک پر ہوتے ہیں، اور اگر شہباز شریف ہو تو مریم ویڈیو لنک پر ہوتی ہیں۔ اب آپ ان تمام باتوں کے بعد خود اندازہ لگا لیں گے جہاں سیاسی خاندانوں میں اور سیاسی جماعتوں میں اتنی دو نمبری ہوگی، دوگلا پن ہوگا، آپس کی لڑائیاں ہی جان نہیں چھوڑتی، تو عوام کے مفاد کے بارے میں وہ کیا سوچے گی؟ اس کے علاوہ جب تک سیاسی جماعتیں آپس میں لڑنے، ایک دوسرے کے سسٹم کو خراب دکھانے کے لیے نواز شریف کی ویکسین جیسی جعلی انٹریز ڈلوا کے نیوز بریک کرواتے رہیں گے، تو پھر یہ جاننے ہمیں کسی بیرونی دشمن کی ضرورت نہیں۔ اپنا بیڑا غرق کرنے کے لیے ہم لوگ خود ہی کافی ہیں۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن بھی پریس کریے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔